شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور. احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. 22واں پارہ. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی گناہ کی کہ گناہ پر عذاب دگنا ہوگا، تو اسی طرح فرما برداری پر اجر بھی دگنا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور نیک عمل کرنے پر ثواب بھی دگنا ہے. کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ان کی ایذا بھی ہے، اسی طرح ان کی فرما برداری پر اطاعت کے ساتھ ان کی خاص خوشی بھی ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات امت کی بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہیں. انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، یعنی ان کے حالات پڑھ کر، ان کی سیرت پڑھ کر، تو اس کا ثواب بھی انہی کو ملے گا. اور پھر یہاں پر بشارت خاص دی گئی وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے. ازواج مطہرات کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کو چن لیں یا پھر دنیا کی رونق اور زینت کو، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے حالات میں قبول کیا. تو اب اختیار دینے کے حکم کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو خوشخبری دی کہ تم میں سے جو آخرت کی طلب میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گی اور نیک کام کریں گی، ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. یعنی اگر دنیا میں تم نے کوئی قربانی کی ہے تو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ویسا ہی ملنے والا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے رزق کا بہترین بندوبست کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت آیا. جیسے ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، تو اس میں بے شمار خزانے مسلمانوں کے پاس آئے. اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد بھی امہات کا وظیفہ مقرر کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق یعنی 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو دیا کرتے تھے. اور یہ وظیفہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب ازواج مطہرات کے پاس مال کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے اسی حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا اور خود کنات والی زندگی بسر کی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم ہرگز عام عورتوں میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، اور تم معروف انداز میں بات کیا کرو. گویا امہات المومنین کا مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں، بلکہ انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے اعتبار سے. اس اعتبار سے ان کا مرتبہ اور رتبہ بھی دیگر عورتوں سے بلند تھا.
تو مطلب یہ ہے کہ تم دیگر عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج مطہرات دوسری تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ ہاں، حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون ہیں، اور مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی۔ اور یہاں ازواج کو حکم یہ بھی دیا گیا کہ قولا معروفہ کہیں، یعنی وقلن قولا معروفہ۔ قول معروف سے مراد یہ ہے کہ اگر لوگوں سے، مردوں سے بات کرنے کی نوبت آئے تو صاف اور سادہ انداز میں بات کریں، جیسے ایک نارمل رویے میں بات کی جاتی ہے، جس میں کوئی لگاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا، کوئی نرم لہجہ نہیں ہوتا۔ تو امہات کو یہ نہیں کہ منع کر دیا گیا کہ وہ کسی مرد سے بات نہ کریں، بلکہ معروف طریقے سے بات کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ معروف میں معمول کے مطابق بات کرنا بھی آتا ہے، جیسے ایک بھلا معنی سے انسان کوئی بات کرتا ہے اور اس میں حد سے بڑی ہوئی سختی بھی نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑی ہوئی نرمی ہو، بلکہ درمیانے درجے کی بات ہو، نارمل وے میں بات ہو، نہ اس میں کوئی فحش بات ہو، نہ کوئی برائی کی بات ہو، اور نہ ایسا کلام ہو جو بہت مزین کیا گیا ہو، یا شعر و شاعری ہو، یا اس طرح کی کچھ چیزیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ازواج مطہرات سے سوالات بھی کیا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صحابہ کرام پر کسی بھی حدیث میں کوئی اشکال پیش آیا، کوئی بات ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوئی، تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، تو ہم نے اس کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائیں، یعنی ان کے پاس پہلے سے نالج ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بلیغ، فصیح البیان اور زیادہ تیز فہم کوئی نہیں دیکھا، یعنی انتہائی انٹیلیجنٹ تھی۔ اور ابن سعد کہتے ہیں کہ ان سے بڑے بڑے صحابہ آ کر مسائل دریافت کرتے تھے۔ تو اب چونکہ انہوں نے ایک معلم کا رول بھی ادا کرنا تھا، اور جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ جو تمہارے گھروں میں وہی نازل ہوتی ہے اس کا ذکر کرو، یعنی اس کی تعلیم دو، تو ایسے میں اس تعلیم کو لینے والی خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے، تو اس تعلیم کے دینے کے انداز کو اور گفتگو کو بہتر رکھنے کی اور معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور اس میں ہم سب خواتین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ جب ہم مردوں سے بات کریں، ضرورت کی بات تو کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اہم امور ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کوئی دینی مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہم ان لمٹس کو کراس نہ کریں، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو ہمارے لیے فتنے کا باعث ہو یا کسی دوسرے کے لیے مشکل کا باعث ہو۔ اور اسی طرح جب بھی مردوں سے بات کریں تو کوشش کریں کہ ہنسی مذاق اس میں نہ ہو، اور ایسا انداز نہ ہو کہ جیسے ہم خواتین آپس میں فرینکلی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ضرورت کی بات کی جائے، ضرورت سے آگے نہ بڑھا جائے، اور اس میں ایک معقول اور معروف انداز ہو کہ جو کوئی بھی دیکھنے والا کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب یہاں پر عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ عورت کا اصل جو اسٹیشن ہے کام کرنے کا، وہ اس کا گھر ہے، جیسے کہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی تمہاری جو فیلڈ آف ورک ہے وہ تمہارا گھر ہے، لیکن عورت ضرورتاً گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرے۔ اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات آئی، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم خواتین کے لیے کتنا اہم ہے کہ ضرورتاً اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کس طریقے سے نکلیں، اور پھر باقی معاملات میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ تو اس میں خاص طور پر یہ جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ ولا تبرجنا، تبرج کا لفظ جو ہے یہ برج سے ہے، برج کہتے ہیں ہائی رائز کو، یعنی نمایاں چیز کو، یعنی عورت باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے، نہ اپنے لباس کے ذریعے،
نہ ہی اپنی چال کے ذریعے، نہ اپنی گفتگو کے ذریعے، بلکہ ایک سادہ طریقے سے نکلے. اور تبرج کا لفظ بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ خوشبو لگا کر نہ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگائے اور اس لیے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو وہ زانیہ ہے، یعنی اتنا برا اس کو قرار دیا گیا. اور اسی طرح بے موقع تبرج کی ممانعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت ظاہر کرے، یعنی غیر مردوں کے سامنے. یعنی مثلا ہسبینڈ ہے، آؤٹ آف کنٹری کہیں کام پر گیا ہوا ہے، تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، عورت پیچھے اکیلی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی ذات میں خیانت کر رہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات. تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہیں، اور یہی عورتیں منافق ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ زیب و زینت کا اظہار عورت کے حق میں نفاق کی علامت ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو کپڑے بہت باریک ہوں گے، سی تھرو ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اتنے سکن ٹائٹ ہوں گے کہ پورے جو فگرز ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں گے. مائل ہونے والی، یعنی مردوں کے پیچھے جانے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی ان کو اپنے سے رجھانے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی سر کے اوپر انہوں نے بال یا جوڑا ایکسٹرا لگا کے اس طرح اونچا کیا ہوا ہے کہ جیسے اونٹ کے گردن کے اوپر کوہان ہوتی ہے اور وہ نمایاں ہوتی ہے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے، یعنی دور دور سے آتی ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے انسان ایسے کام کرے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو، بلکہ ان کا غضب جھیلے. تو اس میں انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے، اور یہ رونقیں کتنے دن کی ہیں، اور یہ جوانی بھی کتنے دن کی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت خوبصورت بن کے اور بہت اپنے آپ کو نمایاں کر کے دوسروں کو خوش کر سکتا ہے. اس کے پیچھے مجھے کبھی مقصد بھی سمجھ نہیں آیا کہ انسان آخر اپنی زینت، اپنی خوبصورتی جو کہ ایک ٹریجر ہے عورت کے لیے، وہ غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے آخر ظاہر بھی کیوں کرے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ واٹس دا پرپز، واٹس دا ریزن، کیوں آخر؟ یعنی انسان تھوڑی دیر اپنے آپ میں غور کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا کسی انسان کو خوش کرنے میں اللہ کی خوشی بھی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو پھر یہ کام کیوں کیا جائے؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اہل بیت گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ انہی سے خطاب ہے. پر یا نساء النبی کہہ کے پکارا گیا ہے. اور بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ہیں. بعض لوگ ازواج کو خارج کر دیتے ہیں، بعض لوگ ان کو خارج کر دیتے ہیں، جبکہ اعتدال کا نقطہ نظر کیا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور آپ کے خاندان والے حضرت فاطمہ کی اولاد اور حضرت علی یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اسے یاد رکھو، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے. وَاذْكُرْنَ میں ذکر کا لفظ آتا ہے. ذکر خود یاد رکھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا، اور ذکر کرنے کا مطلب ہے کسی دوسرے کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا، یعنی خود بھی ان آیات اور احادیث، حکمت سے مراد حدیث ہے، جیسے یعلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دی تھی، اور اس سے علماء یہی کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پڑھنے میں ثواب بھی ہے. جیسے قرآن کو پڑھنے میں ثواب ہے تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی، کیونکہ اس سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے اور بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، عمل میں بہتری آتی ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں، یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں آیات کا نزول ہوتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی، بالخصوص حضرت عائشہ کے ہاں. اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تعلیم دی جائے
جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے ان گھروں کی بھی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں برکتیں آتی ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے عمومی رجحان کیا ہے گھروں کا، صبح اٹھ کر گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر رات کے وقت کیا ہوتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے بھی مخصوص ہے، اور پھر جو پڑھتے ہیں وہ بھی بلند آواز میں پڑھ رہے ہوں۔ اب تو اس کو ریپلیس کر لیا ٹی وی نے، کچھ لوگ گھر میں انٹر ہوتے ٹی وی آن کر دیتے ہیں، بھلے دیکھیں یا نہ دیکھیں، مسلسل کبھی میوزک بج رہا ہے، کبھی نیوز آ رہی ہیں، کبھی اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے چپکے سے اس کو یا صرف نگاہوں سے دیکھ کے ریڈ کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو آگے کر لیا اور کس چیز کو پیچھے کر لیا، اور ہمیں کل کیا چیز کام آنے والی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ مردوں سے خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عورتوں کا نام الگ سے لیا گیا تمام احکامات میں، ورنہ قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، اس میں عورتیں خود بخود شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے، یعنی کچھ احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں، لیکن باقی میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، ان المسلمین والمسلمات، اور جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس کی زبان اس کے دل کی مخالفت نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے، والمؤمنین والمؤمنات، اور جو فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے اور سنت میں رسول کی اطاعت کرے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والقانتین والقانتات، اور جو اپنی باتوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والصادقین والصادقات، اور جو اطاعت پر صبر کرے اور نافرمانی سے رک جانے پر صبر کرے اور گھٹیا کاموں سے صبر کرے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، والصابرین والصابرات، اور جو اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں بائیں کون کھڑا ہے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والخاشعین والخاشعات، اور جو ہفتے میں 1 درہم صدقہ کرے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کے روزے رکھے تو وہ اس فرمان میں داخل ہے، والصائمین والصائمات، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اس چیز سے جو حلال نہ ہو تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرے وہ اس فرمان میں داخل ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ابھی تک ہماری ہیبٹ نہیں بنی۔ رمضان کے روزے تو الحمدللہ ہم سب رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ نفل روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے قبولیت کے اوقات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مہینے کے کم از کم 3 روزے رکھنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے اور وہ کبھی نہ چھوٹے ہم سے۔ اگر پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے وہ دن مس ہو جائیں تو مہینے میں کسی وقت بھی 3 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔
اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان نمازوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کے بعد ذکر کرے، صبح و شام کی اذکار کرے، بستر پر جا کر سونے سے پہلے ذکر کرے، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اور زندگی کے دیگر مقامات پر، اور ویسے بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی سبحان اللہ کی تسبیح کرے، کبھی درود شریف پڑھے، کبھی استغفار کرے، اور اسی طرح دیگر اذکار کی پابندی کرے، کیونکہ اجر بہت بڑا ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، تو اس اجر کو پانے کے لیے یہ اعمال کرنا ضروری ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو اصلاً عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کے بطور غلام بیچ دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، ایز اے گفٹ دے دیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تو ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی زاد کزن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر کچھ تعامل ہوا کہ زید تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، کیونکہ اس معاشرے میں غلاموں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جیسے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اس وجہ سے ذات پات کے چکر میں رشتہ نہیں کرتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کے سننے کے بعد حضرت زینب نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا، اپنی پسند کو چھوڑ دیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پھر ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور آپ نے بھی یعنی حضرت زید، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی وہ طلاق دینا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے، یعنی طلاق دے چکے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ چونکہ ان دونوں کے مزاج میں فرق تھا، حضرت زید اور حضرت زینب کے، دونوں ہی بہت نیک انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، تو آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، دونوں کا بیک گراؤنڈ فرق تھا۔ تو اس کا تذکرہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے کی خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے تھے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے تھے، جیسے تمام ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہ اگر بچوں میں کوئی انبن ہو تو وہ روکتے ہیں کہ نہیں دیکھو اتنی جلدی نہ کرو، ٹائم دو ایک دوسرے کو۔ اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ جب حضرت زید طلاق دے چکیں گے تو پھر ان سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، تو آپ اس بات سے ڈرتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جائے، یعنی متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو منع کرتے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی بھیجا پیغام دے کر۔ اب سوچئے کہ وہ اب ان کی بیوی نہیں ہے، لیکن انہی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں استخارہ نہ کروں جواب نہیں دے سکتی، تو انہوں نے استخارہ دیا اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے۔ تو بہرحال اس کی وجہ یہ تھی، اس طرح کا یہ نکاح کرنا اور یہ ساری سچویشن ایک حکمت کے تحت پیش آئی تھی تاکہ ایک رسم کو توڑا جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب دین میں آتے ہیں، دین کا علم پڑھتے ہیں، نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرہ وغیرہ عبادات پر بہت توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو رسم و رواج ہیں اور جو کلچر میں ایسی چیزیں ہیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان سے نکلنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے اوپر رسمیں ہوتی ہیں، بہت سے دیندار لوگ ان کو ہو بہو وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ان پڑھ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کہ ہم آڈز میں سے ہو جائیں گے۔
اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کا بہانہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، بچے نہیں بھی مانتے، اس میں کوئی شک نہیں، بعض اوقات بچوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ بچوں کا ذہن سازی کرنا بھی ہمارا ہی کام ہوتا ہے جس حد تک ہم کر سکیں. کیونکہ بہت سی چیزیں اگر آپ کسی وقت غور کریں کہ کتنی چیزیں ہماری شادیوں کے اندر ایسی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم مشکلات کا بھی شکار ہیں، دنیا بھی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے باز بھی نہیں آتے، ان سے باہر بھی نہیں نکلتے. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. تو معاشرتی رسم و رواج کو توڑنا آسان کام نہیں. تو یہ رسم ایسی بری تھی کہ اس معاشرے کے اندر جڑ پکڑی ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نہ توڑتے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ زید کا نکاح زینب سے کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں. ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے تھے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس طریقے سے کیوں کیا گیا؟ تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے. نبی پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا. اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یعنی نبی کے لیے یہ نکاح کرنا فرض تھا. دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح ایک مباح معاملہ ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک فرض عائد کیا تھا کہ نہیں، آپ کو یہ ضرور کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا. اور نبی پر جب کوئی کام فرض کر دیا جائے تو اس کو کرنا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح پچھلے انبیاء، پچھلے لوگوں پر بھی، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے. یہ بڑی جرت اور ہمت کی بات ہوتی ہے ایسے ٹیبوز کو توڑنا. اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی کسی کا ڈر یا خوف انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانے نہیں ہوتا، اور نہ کسی کی لان تان کی پرواہ ہوتی ہے. ہم بہت سے کام کیوں کرتے رہتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے. ایک عام جملہ ہے جو اکثر ہمارے منہ پہ آ جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر نہ بھی کہیں تو ہم دل میں سوچ لیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. تو یا تو ہم پھر لوگوں کی بندگی کر لیں یا پھر اللہ کی بندگی کر لیں. اور اللہ کا نام حسیب بھی ہے، کافی ہونے والا ہر چیز کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی منہ بولا بیٹا اگر کسی کا ہو تو وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا. زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، اور وہ ان کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ زید بن حارثہ کے باپ نہیں، تو اس لیے کوئی بھی آپ کو تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ ایک زید ہی نہیں، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. جتنے بھی بچے تھے آپ کے، یعنی بیٹے، بیٹیاں تو بڑی ہوئیں، 3 تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف حضرت فاطمہ بچی تھیں، اور وہ بھی آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں. تو آپ کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے، اور باقی 3 جو تھے حضرت خدیجہ سے تھے، لیکن یہ سب بچپن میں فوت ہوئے. تو اس لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا. لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ کو. اور مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، پیک ہو جاتی ہے، ریپ ہو جاتی ہے. یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہے. اور احادیث میں اس بات کو، اس کانسیپٹ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ الگ سے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی ترتیب میں ان کی نبوت کا دور تو پہلے سے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا. ذکر آسان کام بھی ہے اور عظیم اجر پانے والا بھی ہے، لیکن ذکر جو ہے مؤثر تب ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، مستری بھی ہوتے ہیں، اور آرکیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہائی سیلری کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مشقت کس کی ہوتی ہے؟ مزدور کی.
لیکن سیلری اس کو سب سے کم ملتی، اور جو آرکیٹیکٹ ہے وہ اب کمفرٹیبل آفس میں بیٹھا ہوا صرف ڈرائنگز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ سب سے زیادہ لڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کی سیلری سب سے زیادہ۔ تو جو شخص دل دماغ کی حاضری کے ساتھ کوئی بھی محنت کرتا ہے، نماز پڑھے یا ذکر کرے یا قرآن پڑھے، اس کا اجر کہیں زیادہ بنسبت اس کے کہ جو بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے لیکن ایک طرح سے مزدوری کر رہا ہے، مگر اس میں وہ دل و دماغ حاضر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام دل و دماغ کی حاضری سے جب کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، اور حسن بصری کہتے ہیں 3 چیزوں میں لذت تلاش کریں، نماز میں، ذکر میں اور قرآن کی قرات میں۔ اگر آپ کو ان میں لذت حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ جان لیں یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز لذت نہیں دے گی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کس پر؟ ایمان والوں پر، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس تعریف کرنا، اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا، دعائے استغفار کرنا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے ایمان والوں کو سلام کریں گے، آپس میں بھی مسلمانوں کی دعا، اہل جنت کی دعا سلام ہوگی۔ لہٰذا دنیا میں کثرت سے سلام کی عادت ڈالیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بعض لوگ شاہد کا مطلب حاضر ناظر کرتے ہیں، لیکن مراد اس سے حاضر ناظر نہیں، کیونکہ شاہد کا اصل معنی یہاں ہے گواہ، یعنی آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو ایمان لائے اور ان کی بھی جو نہیں مانے کہ انہوں نے مانا نہیں۔ اور قیامت والے دن اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ اور تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، شاہد والی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بشارت کو نظارت پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بشارت یعنی خوشخبریاں دینے کا پہلو زیادہ غالب تھا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے روشن دین ہمیں ملا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی تکلیفیں دور کر دے گا، ان کو رزق کریم عطا کرے گا، ان کو خوش کن نعمتیں عطا کرے گا، اور سب سے بڑا فضل تو جنت ہے۔ فضل کبیر سے مراد جنت، اور جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجئے، اور اللہ پر توکل کیجئے، اور کافی ہے اللہ کارساز، حفاظت کرنے والا، کفایت کرنے والا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ یعنی اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف دینا ہوگا، ورنہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ انہیں دے کے عزت و احترام سے رخصت کرنا ہوگا۔ یعنی یہ مطلقہ کا حق ہے۔ یعنی طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی اب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی یعنی دشمنوں والا سلوک شروع کر دیا جائے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے ایک عورت کسی مرد کی بیوی نہیں رہتی، لیکن بہرحال ضرورتاً کبھی اولاد کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کوئی کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں انا کا مسئلہ نہ بنائے، کیونکہ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد بالکل خاندان بھی کٹ جاتے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، ایمانی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں اور الزام تراشی اور جھوٹ کے پلندے ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے۔ بس ہو گیا سو ہو گیا، اگر کوئی پوچھے بھی کہ بھی کیوں طلاق ہوئی، بس اللہ کے اذن سے نکاح ہوتا، اللہ کے اذن سے بس طلاق ہوگی، بس اس کے بعد کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب کیوں آپ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، کیوں آپ کسی کے ایپ کھولتے ہیں، کیوں آپ کسی دلچسپی لیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا ریزن ہے؟ کیا آپ نے اس ڈیٹا کو کہیں استعمال کرنا ہے؟ آپ کسی ریسرچ پر ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں ایسی باتیں، اور کیوں کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کو بار بار امبیرس کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں؟ تو ایسے میں یہ ہے کہ انسان طلاق بھی دے تو حسن طریقے سے گڈ بائے کرے، اور گفٹ دے کے اور اچھے طریقے سے رخصت کرے، اور ایک نارمل تعلقات جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح کے دونوں فیملیوں کے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہی دین کا تقاضا ہے۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، کیونکہ آپ نے زیادہ نکاح کیے تھے اللہ کے اذن سے، حکم سے، بعض مصلحتوں کے تحت، جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر ادا کر کے بیوی حلال ہوتی ہے۔ اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کرے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں۔ یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ان احکامات میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، جیسے بعض علماء کے نزدیک قیام اللیل، تہجد جو تھا وہ آپ پر فرض تھا، صدقہ لینا آپ پر حرام تھا۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات ہیں آپ کی، اس میں باقاعدہ مضمون لکھے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ کا نکاح حلال کیا گیا، اور پھر اس پر تعداد کی پابندی نہیں رکھی گئی، اور لیکن پھر یہ کہ جب ازواج مطہرات نے آپ کو چن لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو روک دیا گیا کہ ان کے بعد اب آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو مہر ادا کیا۔ حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کا مہر ان کی آزادی تھی، اور باقی سب کو نقد مہر دیا گیا۔ ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے دیا تھا۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان کو دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حلم والا ہے۔ یعنی بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں بھی آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس کی باری چاہیں رکھیں، جس کی چاہیں موقوف کر دیں، یعنی جس سے آپ چاہیں تعلق قائم رکھیں اور جس سے چاہیں نہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کا حق دیا۔ اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، یعنی جب ازواج مطہرات نے دنیا کی رونق اور زیب و زینت پر آپ کو ترجیح دی تو پھر اس کے بعد آپ کو دیگر نکاحوں سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند بھی آئے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، خصوصاً کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو،
بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کسی کا بھی نکاح جائز نہ رہا، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام گھر تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے رہے۔ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ حیا اور اخلاق کی وجہ سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پھر دعوت کے آداب بھی باقاعدہ بتا دیے گئے کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، کیوں پہلے کیوں نہ جا کر بیٹھو؟ وہ گھر والا پریشان ہوگا بھی کھانا پکاؤں، کچن کو دیکھو، یہ تمہیں اٹینڈ کروں۔ مہمان کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے، اور کچن کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو، یعنی صرف ازواج مطہرات یا ان کے لیے حکم نہیں تھا، یا مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بلائے تو ٹائم پوچھیں کس وقت آئیں، اور اسی ٹائم پر جائیں، اس سے پہلے جا کے نہیں۔ وہ میں اصل میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا جا کے یہیں نماز پڑھ لوں اور یہیں تھوڑا سا آرام کر لوں جب تک آپ کا ٹائم ہو جائے گا۔ بھائی کیوں؟ آپ کسی اور کی سلیکشن کر لیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ اسی وقت پر جائیں جب وہ، یعنی جب آپ کو بلایا گیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے بہت فرینک ہے، وہ نہیں مائنڈ کرتے، یہ سوچ کے وہ نہیں مائنڈ کرتے، اور راہ جاتے دوسرے کے گھر گھس جاتے ہیں۔ تو اجازت کے بغیر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرا حکم کیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیونکہ بعض لوگ جب ان کو کھانا مل جاتا ہے، سارا دن تو کھایا کچھ نہیں ہوتا کہ آج دعوت کا کھانا کھانا ہے، لہٰذا جب اچھی طرح پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اٹھنے کو ان کا دل نہیں چاہتا، بھاری بھی ہو جاتے ہیں اور انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں۔ اب میٹھا آ رہا ہے، اب چائے آ رہی ہے، اب پان آ رہا ہے، اب تو ایسی صورت میں بہت سارا وقت جو ہے وہ اہل خانہ کا ضائع ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے مشکل کیا ہوتی ہے کہ اب انہوں نے کچن سمیٹنا بھی ہے، انہوں نے گھر کو نارمل روٹین پہ بھی لانا ہے، اور صبح کام پہ بھی جانا ہے، یا بچوں نے بھی سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پر رات کی اگر دعوت ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ اپنی نماز لیٹ کریں اور نہ دیگر لوگوں کی، کیونکہ بعض لوگ تو بہت لیٹ نائٹ تک پھر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں عشاء بھی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں مت جاؤ۔ اور پھر ایک اور خاص حکم یہاں ازواج مطہرات کو دیا گیا کہ اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ محرم مردوں کے سوا آپ کے گھر کوئی نہ آئے، اور جسے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، خواہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات یا دینی مسئلہ پوچھنے کی، یعنی ازواج مطہرات کے سامنے نہ آئے اور ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو۔ اور اس آیت کے اترتے ہی یہ حکم نافذ ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں مسلم فرما بردار، حکم آ گیا ہے اب ایسے ہی کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذرا ابھی سوچ لیں گے پھر دیکھیں گے کہ کب کریں گے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے مملوکوں کے۔ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ پردے کے حکم کے بعد گھروں میں موجود رشتہ داروں یا آنے جانے والوں کے بارے میں اب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کو محرم رشتے کہا جاتا ہے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور منزلت کا بیان ہے
جو آسمانوں میں آپ کو حاصل ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں میں، آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں۔ اس طرح اوپر نیچے عالم علوی میں اور عالم سفلی دونوں میں ہی آپ کی تعریف جاری ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مسنون الفاظ ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اور سلام کا طریقہ ہمیں نماز کے اندر سکھا دیا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلمو کا جواب ہے۔ تو جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا کیا مشکل ہے کہ ہم کام کاج کرتے ہوئے درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ اور درود کی وجہ سے اگر ہم اور دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو بھی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتا ہے، اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایذا دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو کون کچھ کر سکتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تکلیف کس بات پر ہوتی ہے؟ جب ایک طرف ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، یعنی زمانہ بڑا برا ہو گیا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے رات دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فلک کج رفتار، اور اس طرح کے جملے شعر و شاعری میں آتے ہیں، تو یہ بھی نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب سے سورج کو اللہ نے نکلنے کا حکم دیا، دن اور رات بن رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کا کیا قصور ہے؟ غلطیاں تو انسان کر رہے ہیں، زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے جو ان سے سرزد ہوا، تو یقیناً انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کے علاوہ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جس سے دوسرا دکھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے زبان سے کسی کو اذیت دینا، اس میں دونوں چیزیں آتی، زبان ہاتھ سب آتا ہے۔ زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ فرمایا جہنمی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے، لیکن زبان کی تیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اس کی زبان ذرا ایسی ہے لیکن دل کی بہت اچھی۔ زبان تو دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زبان تو وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل کا کوئی اچھا ہو تو کیسے بری بات زبان سے نکل سکتی ہے؟ یعنی اگر میرا دل کسی سے خوش ہے تو میں اس کے ساتھ برا رویہ تو نہیں اختیار کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو ایمان والوں کو اذیتیں دینے والوں کو قیامت کے دن اذیتیں دی جائیں گی۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کی عورتیں، اس میں تمام مومن آ جاتے ہیں، ونساء المومنین، تمام مسلمان خواتین آ جاتی ہیں اس میں، کیا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، کہ ان کا آؤٹ ڈور ڈریس جو ہے اسے دیکھ کے دور سے پہچان جائیں گے کہ مسلمان عورت ہے، تو وہ ستائی نہ جائیں گی۔ یعنی اس ماحول میں جہاں لوگ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان کی بے حجابی کی وجہ سے،
اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جلابیب کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے جس کا سنگولر جلباب ہے۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے، یعنی بعض اوقات ہم گھر کے کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا جسم تو ڈھکا ہوا ہے۔ قرآن میں مسلمان عورتوں کو جلباب یعنی گھر کے ڈریس کے اوپر ایک ایسا ڈریس پہننے کی ضرورت ہے جس سے اندر کا سارا ڈریس جو ہے وہ چھپ جائے، جسم بھی چھپ جائے اور زینت والے کپڑے بھی چھپ جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں خمار کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، جلباب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اہل لغت کہتے ہیں هو الرداء فوق الخمار، یہ خمار کے اوپر، یعنی جیسے آپ سکارف پہنتے ہیں نا نیچے ایک جس سے بال وغیرہ باندھتے ہیں، اس کے اوپر ایک چیز پہننے کی ضرورت ہے کہ جس سے بال وغیرہ نظر بھی نہ آئے اور اس کے علاوہ یعنی پورے سینے کو بھی کور کرے اور نیچے تک آپ کے جائے۔ اور اسی لیے اس کو سی لیا، شروع میں تو ایسے سلائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سادے لوگ تھے، لیکن بعد میں سہولت کے لیے اس کو بٹن وغیرہ لگا لیے، سی لیا اور لانگ ڈریس پہن لیا، اور اس کے اوپر پھر ایک اور چیز اوڑھی جس سے سینہ اور ساری چیزیں ڈھک جائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اور ابن مسعود بھی، یہ بڑی اوپر اوڑھنے والی چادر ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر سے لٹکائیں بھی، اور اسی سے پھر نقاب کا حکم لیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس طرح پہنے کہ اوپر سے بھی گھونگھٹ نکلا ہوا ہو اور نیچے سے بھی چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، تاکہ جب کمیونیکیشن مردوں کے ساتھ کریں تو ایک باحیا عورت کی طرح کریں۔ اور یہ امہات المومنین کے علاوہ باقی مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑیاں لپیٹی ہوتی تھی، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا ان کے سروں پر کبے بیٹھے ہوئے ہوں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو اپنے سروں پر لینے لگ گئی تھی۔ یہیں سے پھر وہ سیاہ بلیک ابایا کا سلسلہ چلا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں آپ کی ہمسائیگی میں کم ہی رہ سکیں گے۔ یعنی منافقین کی فحش عادات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کو کس طرح تنگ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کی شامت آئے گی۔ لعنت کیے گئے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی اب ان کا پھر علاج بہت سخت طریقے سے ہوگا ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ چہرے الٹ پلٹ، جیسے کباب تلا جاتا ہے نا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ جو سرداروں کی بڑوں کی اندھا دھند تقلید ہوتی ہے اور اندھا دھند کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل اور بغیر علم کے، یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں بڑا کہہ رہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں اور کان دیے ہیں، وہ خود بھی حق کی تلاش کرے کہ اصل حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں، یعنی ایسے لوگ جو لیڈرشپ کے رول پر ہوں گے اور لوگوں کو صحیح بات بتانے کی بجائے غلط باتیں بتائیں گے اور وہ بھٹکائیں گے لوگوں کو۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ فتنہ اور بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ ہر طرح کے جو اسپیکرز ہیں اور ہر طرح کے اسکالرز ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، وہ ان کی پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ، لہٰذا ہر چیز فارورڈ ہو رہی ہوتی ہے اور یہیں سے لوگ پھر بعض اوقات بھٹک بھی جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، یعنی تم اپنے پیغمبر کو ایسے اذیت مت دینا، تکلیف نہ دینا۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ ہے اصل عزت
کہ کسی کی قدر و عزت اور منزلت اللہ کے ہاں ہو، اس کی تمنا کرنی چاہیے، اس کی خواہش رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لباس کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، طور طریقوں، چال چلن اور کاموں کے ذریعے۔ تو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا، اور آپ دیکھیں کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا تم مذاق کرتے ہو، اور پھر سوال پہ سوال، اور پھر کہا اللہ سے دعا کرو، خود ہی پوچھ کے آؤ، پتہ کر کے دو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر جب کہا اطاعت کرو سمینا و اسینا، اور پھر کتاب میں تبدیلی، اور یعنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی۔ تو آج مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو، زو مانی باتیں اور پھر بل پھیر دے کے ادھر ادھر کی، یعنی ہر معاملے میں انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے اور جو دل میں ہو ایک دم منہ سے نکال کے دوسرے کے منہ پہ دے مارے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں عدل پر مبنی بات ہو، حسن بصری کہتے ہیں سچی بات ہو، قولا سدیدہ، درست تیر کی طرح سیدھی۔ اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور صحیح سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور دعا بھی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ۔ اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھیں، بالکل سیدھا اسٹریٹ، اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کو سیدھا کرنے کی طرح اپنے مائنڈ میں ایک امیجنیشن بنائیں۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ اس کے علاوہ اللہ نے بندے کو جو نعمت بھی دی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، پاؤں امانت ہے، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال ان کا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی اپنی جان بھی امانت ہے، اسی لیے خودکشی سے منع کیا گیا۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود پہ ظلم کرنا یہ بھی درست نہیں۔ تو بہرحال مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جنہیں ہر حال میں ماننا ہی ہے، اور جو شخص مانے گا، پسندیدہ امور کو اختیار کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اصل میں یہ ذمہ داری ساری مخلوق پہ پیش کی گئی کہ کون اللہ کی اطاعت اپنی مرضی سے کرے گا تو اطاعت کرنے پر اسے جنت ملے، اور جو نہیں کرے گا پھر اپنی چوائس سے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ پیشکش آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کو کی گئی، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ کہ اگر نہ پوری کر سکے تو جہنم میں نہ جائیں، لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان، زمین اور باقی چیزیں جو ہیں بظاہر بے جان لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک شعور ہے، یہ چیزیں شعور بھی رکھتی ہیں، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔